بسم اللہ دین پر چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہے، اور الجماع سے مراد یہ جماعت صحابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو دین کے اندر سب سے پہلے جو جدا ہوا ہے اس سے، اہل السنہ سے، سب سے پہلے جو گروہ جدا ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ خوارج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا کہ خوارج کا ظہور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی اللہ کے نبی نے ان کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور وہ ایک بندہ تھا جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا تھا کہ آپ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کئی احادیث ہیں جن کے اندر آپ نے خوارج کے ظہور کی پیشن گوئی کی تھی۔ اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والے جو ہیں یہ بھی صحابہ کے دور کے اندر ہی وجود میں آ گئے تھے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ مختلف طرح کی بدعات جو ہے وہ ظاہر ہوتی گئیں، کہیں پر جو ہے وہ ایمان کے اندر جو ہے وہ غلط قسم کے نظریات پیش کیے گئے۔ خوارج کی بھی غلطی بنیادی طور پر ایمان کے بارے میں ان کا نظریے کی غلطی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں طرح طرح کے نظریات جو ہے وہ سامنے آنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آ، جو ہے وہ معتزلہ جو ہے وہ آ گئے، پھر جو ہے وہ یہ جو جہمیہ کا سلسلہ تھا یہ پہلے سے چل رہا تھا، پھر اعتزال کا فتنہ آ گیا۔ تو جب ہم اہل السنہ کے مقابلے میں اہل البدعہ کا لفظ بولتے ہیں تو وہاں پر اہل البدعہ سے یہ افکار مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوارج اور ارجاء اور جو ہے وہ جہمیت اور اس طرح کے دیگر جو رافضیت، یہ تمام جو فتن ہیں اہل البدع سے مراد یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو مین سٹریم امت ہے، چاہے اس کے اندر مختلف فقہی مکاتب فکر ہی کیوں نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ امت کے اندر موجود جو فقہی مکاتب فکر ہیں یہ اہل السنہ کا حصہ ہیں، ان کا آپس کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف نہیں ہے جو سنت اور بدعت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل السنہ اور اہل البدع کے درمیان جو فرق ہے اس میں یہ آیت جو ہے یہ بڑی بنیادی آیت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو راسخون فی العلم ہے، ایک تو وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان ہے، اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان فتنہ پرور لوگوں سے بچا کر رکھے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، تو مجھے اپنی جناب سے، اپنی جانب سے ثابت قدمی بخش دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہدایت پانے کے لیے اور پھر ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا مزید ایمان والوں کی راسخون فی العلم کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں، لیومن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اب تزہید فی الدنیا ہے اور تخویف للمنکرین۔ پہلے جو حقائق بیان ہوئے ہیں، مسئلہ توحید بیان ہوا اور مسئلہ رسالت بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ توحید بیان ہوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں، اور مسئلہ رسالت اور صدق قرآن ان کا بیان ہوا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، ان تمام یہ اس پوری آیت کے اندر مسئلہ رسالت اور مسئلہ قرآن، صدق قرآن اور صدق رسالت دونوں بیان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ مسئلہ توحید یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ بنیادی طور پر عیسائیوں کے رد میں بیان ہوا ہے، عیسائیوں پر رد کرتے ہوئے بنیادی طور پر یہاں پر بات ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نجران سے آنے والا وفد ہے وہ بھی اس یعنی کہ اس صورت کا ایک حصہ جو ہے اس کا پس منظر وہ وفد ہے۔ تو
جب یہ بات بتائی کہ اللہ رب العزت کی الوہیت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، تو پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الوہیت کے شبہ کا شکار ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگ گئے ہیں محکمات کو چھوڑ کے۔ اب جو ہے وہ ان حقائق کے بارے میں جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تخویف ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے، انکار کریں گے ان چیزوں کا، ان حقائق کا جو کہ بیان ہوئے ہیں، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ قرآن۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان سے، یعنی کہ ان کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے گا۔ ان عنہم کا مطلب یہ ہے کہ لن تغنی عنہم، ان کو فائدہ اس حیثیت سے نہیں دے گا کہ وہ بچ جائیں ان چیزوں کی وجہ سے، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد ان کو فائدہ نہیں دے گی، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کوئی بھی۔ وہ لوگ جو کہ ان حقائق کا انکار کریں گے ان کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولاد کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو ہے وہ وقود النار، آگ کا ایندھن بنیں گے، یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ادھر سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ اس آگ سے بچو کہ وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی بات ہوئی تھی، تو وہاں پر کہا تھا وقودها الناس، وہ آگ کے جس کا ایندھن الناس انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر الناس سے ہم نے کہا تھا کہ مراد یہاں پر کفار ہیں، تو یہاں پر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ وہاں پر الناس سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ آگ کا ایندھن ہے جو کہ کافر ہیں۔ یہاں پر اسی لیے کہا کہ وَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم وقود النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں، وقود النار، یعنی کہ آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن بنیں گے۔ سر یہ جو لوگ ہیں یہ وہ وفد نجران والے ہی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ عمومی آیت ہے، عمومی تخویف ہے، وہ جو بھی کفر کرتا ہے، ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عام لفظ جو ہے وہ قرآن استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی۔ جس طرح کہ وہاں پر الناس کا لفظ بولا گیا ہے لیکن اس سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں، بلکہ دوسرے دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، تو اس طرح قرآن میں بہت ہوتا ہے۔ یہ اصول الفقہ وغیرہ کے اندر جو ہے یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ عام جس سے خاص مراد ہو، یا اس طرح اور دیگر چیزیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اب اس کی کوئی مثال بھی ہے، اس کی کوئی مثال بھی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مال اور اولاد انسان کے کام نہ آئے، اس کی کوئی مثال بھی ذکر کر دیں، تو کہا کہ دأبہم کدأب آل فرعون، دأبہم، ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون والوں کا معاملہ تھا۔ دونوں آیات کا تعلق سمجھ آ گیا؟ جی جی سر۔ جی۔ تو اس کی ایک مثال تو یہ سن لو کہ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں ان کو پھر اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس کی ایک مثال یہ سن لو کہ دأبہم کدأب آل فرعون، ایسے لوگوں کی مثال فرعونیوں کی مثال کی طرح ہے، ان کے معاملے کی طرح ہے، اور والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرح، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیات کا کفر کیا تھا، تکذیب کی تھی، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، بذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے،
ٹھیک ہے جی، با یہاں پر با سبب کے لیے ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا جب پکڑنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جب اخذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد سخت عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اور اب موجودہ کفار کو خطاب ہے، یعنی کہ موجودہ کفار کو مخاطب کرنے کا کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کہا قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کافروں کو بھی کہہ دیجئے، ان کافروں کو بھی کہہ دیجئے جو موجودہ کفار تھے. قل للذین کفروا، آپ ان کافروں کو بھی کہہ دیجئے کہ ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں بھی جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف ہانک دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. وبئس المہاد، اور بہت ہی بری وہ آرام گاہ ہے، بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا وہ بچھونا ہے. میم ہا دال، مہد یہ مادہ ہے میہاد کا. میم ہا دال، آپ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں مفردات تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں اور کس کس جگہ پر استعمال ہوا ہے، یہ مادہ، اور کن کن معنی کے اندر استعمال ہوا ہے وہ بھی دیکھا کریں. مفردات کے اندر جو اس مادے کی پوری بحث ہوتی ہے وہ پوری کوشش کیا کریں کہ وہ پوری جو ہے وہ کم از کم ایک دفعہ نظر سے گزرے. ٹھیک ہے، کہ یہ لفظ اور کہاں کہاں پر کس کس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ مادہ. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر یہاں پر جو ہے للذین، تو جی یہ گرامیٹک، جی جی کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ اس کا کیا ہوگا؟ الذین تو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جی وہ یہ جو اصل میں یہاں پر آپ نے اس کا کیا کیا ٹرانسلیشن؟ ان لوگوں کو، ان لوگوں سے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے جی سر. یہ لام الگ ہے اور الذین الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ الذین وہی ہے جو آپ عام الذین دیکھتی ہیں، لیکن یہ لام الگ ہے اور الذین جی الگ ہے. جی یہ لام اس الذین پر داخل ہوا ہے، للذین ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اس کی ایک اور مثال ذکر ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے پاتی. تو کہا قد کان لکم آیت، اور یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانی ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، ان کے دو گروہوں کے معاملے میں، کہ التقطا، کہ جن کا ٹاکرا ہوا تھا، جن کا آپس میں ٹاکرا، آپس میں ملاقات، آپس میں لقاء، دو دو لشکروں کا آپس میں ٹکرانا. فئتن تقا، یہ بات ہو رہی ہے جنگ بدر کی، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، یہ بھی عذاب الہی کا ایک نمونہ ہے. عذاب الہی کا ایک نمونہ ذکر کیا اوپر آل فرعون کا معاملہ، آل فرعون کے معاملے میں تمہارے لیے مثال موجود ہے. اب ایک دوسری مثال یہ دیکھو کہ وہ دو گروہ جو کہ آپس میں جن کا ٹاکرا ہوا تھا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وہ اخرا یعنی کہ وفئۃ اخرا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ کافرۃ، وہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے دگنا دیکھ رہے تھے. مسلمان جو ہے وہ مارکے کے شروع میں اور کافر جو ہے وہ مارکے کے آخر میں. یرونہم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ رب العزت جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے. یؤید بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کر دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک، اور بے شک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار، اس قصے کے اندر جو ہے وہ
آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، بصارت رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اب تزہید فی الدنیا، زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہواتی، نفس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت کو، اور وہ کیا ہے؟ الشہوات کا بیان، من النساء خواتین ہیں، والبنینا اور بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرتی اور اکٹھے کیے ہوئے خزانے ہیں۔ کس چیز کے خزانے؟ من الذهب والفضة جو کہ سونے اور چاندی کے ہوں، والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑے، ایسے گھوڑے کہ جن پر نشان لگائے گئے ہوں، ایسی سواریاں، والانعام والحرث، میرے پاس نہیں ہے، سامنے والے کمرے میں دیکھیں، والانعامی اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں۔ کتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہاں پر؟ النساء، البنین، القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، والخیل المصومة، والانعام والحرث، یہ 6 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اصول بنیادیں ہیں جو شہوات کی، وہ یہی ہیں، مطلب شہوات سے مراد وہ چیزیں جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، نفس ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جی امجد بھائی کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے؟ جی شیخ صاحب میری آواز آ رہی؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جی شیخ صاحب یہ جو آپ نے ترجمہ اس کو بتایا ہے واللہ یؤید بنصرہ، اس کو ہم یہ ترجمہ کریں گے اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے، میرے خیال یہ کیا نا؟ جی جی، ایدہ یؤیدو کا مطلب ہوتا ہے تائید کرنا، مضبوط کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اردو کے اندر ہم لفظ بولتے ہیں نا تائید، تائید وہ یہی ہے، اسی کا یہی مادہ ہے، ایک ہی مادہ ہے، تائید کرنا، کسی کی معنی ہوتا ہے کسی کو مضبوط کرنا۔ تو شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ مدد میں اور نصرت میں کیا فرق ہے؟ مدد میں اور نصرت میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر مدد کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا نا، یہاں پر ہے واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مدد کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر حمزہ یا دال جو ہے نا وہ مادہ ہے، میم دال دال مادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تائید شیخ صاحب تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اردو کا، اس کا کوئی سینونیم اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ تائید کرنا کسی کی، کسی کو مضبوطی فراہم کرنا، کسی کی حمایت کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی کو بیک کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اردو کے اندر، ہم اس کو کہتے ہیں تائید و نصرت، ان دونوں الفاظ کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں، تائید و نصرت، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہتے ہیں کہ ایدہ اللہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے اس کو مضبوطی فراہم کی، اس کو جو ہے وہ اس کی حمایت کی، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں حمزہ یا دال مادہ جو ہے نا وہ دیکھیں، حمزہ یا دال مادہ اس کو دیکھیں کہ کیا ہے اس کا معنی، ایدہ یؤید تأییداً، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ یہ جو ویسے لفظ ہے نا یا اور دال، جو مادہ ہے یا اور دال، جو دو لفظ ہیں، دو حروف ہیں، ان کے اندر ویسے ہی قوت کا معنی پایا جاتا ہے، یا اور دال، اسی لیے ید کو ید اسی لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ قوت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ذو الایدی والابصار، قوت والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ یا دال مادہ اس کو دیکھیں، ان فی ذلک لعبرۃ یہ یہاں پر ہم نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ ان چیزوں کو انسانی نفس کے لیے مزین کیا گیا ہے، یہ شہوات ہیں۔ یہ شہوات ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی وہ نیگیٹو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، بلکہ نفس کو جو چیزیں محبوب ہیں، نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے،
नफ्स जो है वो जिन चीज़ों की जो है वो आरजू और तमन्ना करता है, जिन चीज़ों की यानी कि जिन चीज़ों को पसंद करता है, ये इन सब चीज़ों को कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इंसानों के लिए मुज़य्यन किया है। ठीक है जी। चौपाए और ज़मीनें और निशान ज़दा घोड़े, मुसव्वमा। और सोने और चांदी के अंबार, ये वही सारी चीज़ें हैं। मतलब आप इसके अंदर बैंक बैलेंसेस और तरह तरह की गाड़ियाँ और फार्म हाउसेस और ज़मीनें, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। और जाहिर है कि ख़वातीन और बेटों की मोहब्बत वो तो है ही। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है? कहता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब चीज़ें जो है वो दुनिया का सामान है। मता, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, मता दुनिया का फ़ायदा है। ये तो दुनिया का फ़ायदा है। फ़ायदा या ये जो मीम ता आइन मादा है ना, इसके अंदर फ़ायदे का माना पाया जाता है। फ़ायदा, सामान, मता, इसी से मुत्ता का जो लफ्ज़ है, मुत्ता, मुत्ता, वो भी इसी से है। और तमत्तो, हज तमत्तो जो आप कहते हैं, हज तमत्तो, वो भी यही मादा है। ठीक है। मीम ता आइन मादा है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी का मादा, दुनिया की जिंदगी का फायदा है। और इसके मुकाबले में वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास, अल्लाह और उसके पास जो है वो तो हुस्नुल मआब, बहुत ही अच्छा लौटना है, यानी कि अच्छे लौटने की जगह और अच्छी आकबत जो है वो तो अल्लाह के पास है। ये जिन चीज़ों का हमने तज़करा किया, इनको इंसानी नफ्स के लिए मुज़य्यन किया गया है। इंसान को ये चीज़ें अपील करती हैं, इंसान इन चीज़ों की तरफ माइल होता है, इन चीज़ों को पसंद करता है, अच्छा है। लेकिन ये है कि ये याद रखो कि ये दुनिया की ज़िंदगी का कुछ फ़ायदे का सामान है और बस। ठीक है। इसको कहते हैं, इस मज़मून को क्या कहते हैं? इस मज़मून का हम क्या उन्वान रखते हैं? हम क्या कहते हैं इस आयत के अंदर दुनियावी क्या है? दुनिया दुनियावी दुनियावी मफाद के बारे में। नहीं, इस तरह की आयत के बारे में हम एक लफ्ज़ बोलते हैं कि इस आयत में तज़हीद फिद दुनिया है। तज़हीद फिद दुनिया। ठीक है। तजहीक। तज़हीद, जोहद आप बोलते हैं ना, जोहद, तो जोहद जी से जी। तज़हीद फिद दुनिया, यानी कि दुनिया में बेरगबती दिलाना, दुनिया की जिंदगी में बेरगबती दिलाना। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अब इसके मुकाबले में बशारत, ये मताउल हयाती दुनिया है, तो इसके मुकाबले में क्या है? इसके मुकाबले में क्या है? इसके मुकाबले में कुल, आप कह दीजिए ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं, क्या मैं तुम्हें बता दूं, बिखैरिन, उस चीज के बारे में कि जो बहुत बेहतर है, मिन ज़ालिकुम, इन चीजों से कि जिनका तुम्हारे से जिक्र किया है। क्या मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बता दूं कि जो उससे बहुत बेहतर है, जिनका ऊपर जिक्र हो गया? वो क्या है? वो ये है कि लिल्लदीन तक़ौ, वो लोग जो कि तकवा इख्तियार करेंगे, वो लोग जो कि अपने आप को बचाएंगे, उनके लिए इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातुन, ऐसे बागात हैं कि तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, बड़ी प्यारी नहरें, और खालिदीन फीहा, उधर वो थोड़ी देर के लिए नहीं जाएंगे, उधर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे। अच्छा, क्या अकेले होंगे? नहीं नहीं, वह अज़वाज मुतहरतुन, उधर उनके साथ जो है वो पाकीज़ा किस्म की बीवियां होंगी। मुतहरतुन, हर एतबार से मुतहरा। ठीक है, हिस्सी नजासतों से भी और मानवी मानवी नजासतों से भी। और वरिजवान मिन अल्लाह, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की रजा भी होगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और ये मत समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता नहीं है अपने बंदों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को खूब देखने वाला है। अपने बंदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब उनके बारे में मुत्तले है, उनके बारे में खूब जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। और यहाँ पर अल इबाद से मुराद कौन है? अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं कि अल्लदीना यकूलूना, ये तो वो लोग होते हैं कि जो कहते हैं, उनका उनका तो कौल ये होता है, वो तो ये कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नना आमन्ना, इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान ले आए, फगफिर लना दुनूबना,
بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو بچا، ہمیں محفوظ رکھ، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یا شباب؟ نہیں شیخ، ہاں یہ دعا، یہ اس کو نشان لگا لیں، اس کو بھی، اور پیچھے جو راسخون فی العلم کی دعا ہے اس کو بھی نشان لگا لیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہم نے کچھ دعائیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح وہ طالوت اور جالوت کے قصے کے اندر بھی ہم نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ ہم مجھ سے ایسے مانگو، مطلب کوئی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعائیں کیوں ذکر کی ہیں؟ مطلب صرف قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک طرح سے جو ہے وہ ترغیب ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، اس طرح مجھ سے صالحین مانگتے تھے، اس طرح مجھ سے انبیاء مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ایک ایسی درخواست ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ جس کا خود ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مانگے جانے پر اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دعا میں صرف الفاظ کافی نہیں ہے، صرف الفاظ کافی نہیں ہے، الفاظ اہم ہیں، لیکن صرف الفاظ سے دعا نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اندرونی کیفیت اور اس کا جو عمل ہے اور اس کے جو ایمان کی کیفیت ہے، اور پھر دعا کے وقت کی اس کی جو قلب کی کیفیات ہیں، ان کا دعا کی قبولیت میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بغیر عربی زبان کے، بغیر کوئی بہت خوبصورت عبارت کے، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی دعا کرے اور اس کی دعا فوراً اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو دعائیں مذکور ہیں ان کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ مزید جو ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ الصابرین، یہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور تابع دار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ العباد ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے اوپر، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ بات سمجھ آ گئی؟ سحری کے وقت، جی استاد۔ سحری کے وقت شیخ صاحب استغفار، یہاں پہ جی جی شیخ صاحب ایک پوائنٹ ہے یہاں جی جی بولیے بولیے، پہ، اس میں یہ جو آیت 15 ہے اس میں واللہ بصیر بالعباد، جی یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنا اس کے یعنی کہ کسی بھی کوئی بھی الفاظ اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا یہاں پر ذکر ہوئی ہے یہ اس کے بہترین الفاظ ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
ٹھیک ہے، یہاں سے آگے آیت نمبر 17 آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جو ہے وہ دوسرا باب ہے، اور انشاءاللہ یہ باب کل پڑھیں گے اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔